بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی النبی الامی المصطفى وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. رواہ مسلم. یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے راوی ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتا ہے، درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے ہی بعض قوموں کو نیچا دکھاتا ہے اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین قوموں کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اصل میں سورہ البقرہ میں ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ اس بات سے یعنی اس کو اس بات کے بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی حیا مانے نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کہ وہ مثالیں بیان کرے. وہ حکمت والی ہوتی ہیں. مچھر کی مثال ہے یا اس سے اور چھوٹی مخلوق مکھی کی مثال ہے. اس قسم کی مثالیں بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا تو ایمان بڑھتا ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ اللہ ہے جو ایسی مثالیں بیان کرتا ہے. تو اس طرح یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن پاک، بے شک وہ قرآن پاک پڑھنے والا کیوں نہ ہو، قرآن پڑھتا بھی ہو تب بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے، جب کہ اس حدیث میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو اس کے شان نزول میں اگر ہم جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے. تو ہدایت اور گمراہی کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ، معنی اس کا یہ ہے مختصر کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے رکتے ہیں، تو دنیا و آخرت کے اندر ان کو بلندیاں ہیں، سربلندیاں ہیں، درجات ہیں، مقامات ہیں. قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا. اور جو لوگ اس کتاب کو مانتے نہیں ہیں یا مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. کیا مثالیں ہیں؟ ایسی مثالیں اللہ دیتا ہے. اس خدا کی کیا حیثیت جو مچھر مکھی کی اور عنکبوت وغیرہ کی مثال دیتا ہے جیسے قرآن پاک میں موجود ہے، اور پھر اس اوامر الہی پر جو اللہ کے احکام ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جن سے منع کیا گیا اس سے رکتے نہیں ہیں، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرا خیال یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اتنا ہی عرض کرنا مناسب ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ رب العالمین کی، اس کے اندر ایمان اور فسق، اس کی تمیز کی گئی ہے. یہ اختبار ہے، یہ امتحان ہے. اللہ رب العالمین مثالیں بیان کر کے قرآن پاک کی یہ بیان کرنا چاہتا ہے کون ہے جو ایمان لاتا ہے، کون ہے جو تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور جو فسق کرنے والے ہیں یا اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں نا، ان کو وہ گمراہ کرتا ہے. یہ ایک اصطلاحی معنی ہے، اس لحاظ سے یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ وہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، وہ خود گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس نے ایک معیار دے دیا، ایک امتحان دے دیا، وہ امتحان میں فیل ہو رہے ہیں تو گمراہ ہو رہے ہیں. کامیاب ہو جائیں گے تو ایمان والے ہو جائیں گے. نمبر ایک. دوسرا، آپ کے سوال کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کسی نے یہ چینل کھولا ہوا ہے اور عمل کر رہے ہیں یا عمل کروا رہے ہیں سورہ الرحمن کی تلاوت سے، آنکھیں بند کر کے اور بغیر ترجمے کے، سادہ قرآن اور قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں ہفتے میں 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سننا ہے، پڑھنا نہیں سننا ہے، اور ترجمے کے بغیر سننا ہے. تدبر نہیں، غور و فکر نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ قرآن پاک کے اندر سورہ الرحمن کے اندر کیا معانی ہیں،
اور کیا نعمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں، کوئی پتہ نہیں، تدبر کا، تفکر کا اور سوچ و بچار کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، صرف کانوں میں آواز آئے، لہٰذا اس سے تمام بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک تو سارے کا سارا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے، لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن پاک کی شفا ہے، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ دو تین مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے یہ کتاب جو ہے نا وہ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، روحانی بیماریوں سے شفا ہے، دل کی بیماریوں سے شفا ہے، حتیٰ کہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اور جن صورتوں کے بارے میں شفا کا تذکرہ ملتا ہے الحمدللہ، جیسے سورہ الفاتحہ کے بارے میں، صحابہ کسی سفر میں تھے اور کسی قوم کے یا قبیلے یا کے سردار کو یا گاؤں کی بستی کے سردار یا نمبردار کو کوئی سانپ وغیرہ یا بچھو وغیرہ ڈس گیا، تو انہوں نے کہا کہ دم کرنے کے لیے، کوئی لمبا قصہ ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم دم کر لیں گے، تو ایک صحابی نے سورہ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا اور ان کو آرام آ گیا، اور اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ کے مطابق وہ 30 بکریاں بھی وہ لے کے آ گئے، تقریباً 30 کا ذکر ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انڈورس کیا، آپ نے پسند کیا، فرمایا کس نے بتایا تھا آپ کو؟ یعنی کیا مطلب کہ اس کے اندر شفا موجود ہے سورہ الفاتحہ کے اندر۔ اور بیان اس طرح یہ تو معاشرتی لحاظ سے بھی ثابت ہے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرے پر تھے صدقے کے مال پر، اور چور آیا لے گیا، پکڑا گیا اور منت اللہ کیا، چھوڑ دیا۔ 2-3 دن کے بعد آخری دن اس نے کیا بات کہی کہ اچھا بھی پہلے تو میں آپ کو یہ کہتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مہربانی کرو اور مجھے چھوڑ دو اور میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور پھر آ گیا۔ اور تیسرے دن اس نے کہا کہ دیکھیے آج میرے پاس کوئی اور بہانہ تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر وہ آپ عمل کر لیں گے تو چور چوری کے لیے آئے گا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے، کہا ٹھیک ہے بتا دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا بھئی آپ جب رات ہو اپنے مال پہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد چور چوری کرنے نہیں آئے گا۔ اس نے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا سنایا، ماں بال وسیرک، تیرے چور کا کیا حال ہے جو چوری کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ آج اس نے ایک ایسی سی بات کی ہے تو میں نے اس کو آج بھی چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا صدقک وہو کذوب، بات وہ سچی کر گیا ہے حالانکہ وہ ہے جھوٹا۔ یعنی شیطان سے بھی اگر سچی بات مل جائے تو الحکمت ضالۃ المومن، حکمت تو سرمایہ ہوتا ہے مومن کا گمشدہ، جہاں سے اس کو مل جائے وہ اس کو فوراً لے لیتا ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلا کہ قرآن پاک میں شفا موجود ہے۔ جادو کا جو ہے علاج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے کیا ہوا، سورہ الناس اور سورہ الفلق جو ہیں، یہ دونوں صورتوں جو ہیں اس کا علاج جادو کا علاج ہوا، وہ تو بھی جسمانی بیماری تھی۔ بین اس طرح بعض وظیفے ملتے ہیں، وہ ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ملتا ہے وہ صحیح ہے، خذوا ما آتاکم الرسول، اور جو اللہ کا رسول آپ کو دے وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی نبی کی زندگی کے اندر پوری زندگی آپ کی ہر لحاظ سے آپ کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ ہے، اس کو اپناؤ۔ وہ ہمارے لیے ایک ایسی علامت ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں گے، وہ ایسا بہترین ذریعہ ہے، اور وہی ہے اصل میں صحیح۔ یہ باتیں بھی تمہیدی میں عرض کر رہا ہوں۔ رہا مسئلہ یہ ہے آپ کے سوالوں کا، کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کو جاری رکھنا چاہیے یا اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ بالکل ممنوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، جو برائی دیکھیں آپ، جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، اگر آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، تو آپ ہاتھ سے منع کیجیے، روکیے، اور نہیں ہے تو کم از کم زبان تو استعمال کیجیے نا، حق کو بیان کیجیے، اگر نہیں ہے تو کم از کم اس سے دور ہو جائیے، دل میں اس کو برا سمجھیے۔ تو آپ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن جواب آپ ابھی سن لیں۔ جو آپ نے عمل کیا ہے وہ امر بالمعروف جو ہے نا،
یعنی تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ کا فرمان ہے نیکی کی کام پر، نیکی کے کاموں پر تعاون کا ہاتھ بڑھاؤ، اور برائی جہاں بھی نظر آتی ہے اس کے ساتھ تعاون مت کیجیے۔ آپ نے جو ڈیلیٹ کیا ہے ان کا یہ عمل، تو آپ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے۔ رہا مسئلہ دل ٹوٹنے کا نہ ٹوٹنے کا، اور اس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو ہیں جن کا تعلق صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندے کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ ہو، وہ حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت قدر و قیمت ہے اور بہت بڑا یہ جرم ہے۔ جب تک وہ جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے معاف نہ کرے، معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین تو اپنے جو حقوق ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، مہربان ہے۔ لیکن بندے کے بارے میں اگر کسی کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے، اس کا مال لوٹا ہے، اس کی عزت پہ حرف ڈالا ہے، تو جب تک اس سے آپ معافی نہ مانگ لیں، معافی نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے نا، یہ بندوں کا نہیں ہے، یہ حقوق اللہ ہیں، اور اس کے اندر ایک حق اللہ نے آپ کے اوپر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ارشاد فرمایا تھا، اس پر آپ نے عمل کیا ہے۔ آپ نے برائی کو روکا ہے اور اپنے ہاتھ سے روکا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے کیوں یہ کیا کہ آپ کو دل کے اندر یہ شک پیدا ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ عمل سورہ الرحمن کی تلاوت سے آنکھیں بند کر کے اور بغیر ترجمے کے اس کو سننا ہر بیماری کی شفا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر اس سورہ کو اس انداز سے پڑھ کر علاج کرنے کا کوئی عمل موجود نہیں، نہ آپ سے نہ آپ کے صحابہ کرام سے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ، ایسا وقت آئے گا قیامت سے پہلے، قرآن کے نام سے گمراہ کریں گے، سنت کے نام سے گمراہ کریں گے، اور وہ وقت جو ہے، جس وقت میں آج ہم زندہ ہیں، وہ وقت موجود ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تفسیر بالمعنی جو ہے بالرائج کی جا رہی ہے۔ منہج صحابہ کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، اپنی مرضی سے قرآن پاک کی تعویل اور تشریح کی جا رہی ہے اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے دین کے نام سے، جو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بھی دین کے لحاظ سے، تو یہ تصوف کی ساری باتیں ہیں۔ جتنے بھی وہ بابے کا لفظ آج کل بڑا مشہور ہے، میں بھی استعمال کر دیتا ہوں، جتنے بھی یہ بابے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، اور وہ سنت کے خلاف ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قاری کی اس سے بہترین قاری موجود ہیں، اس سے اچھے ہیں، اچھی آوازوں والے ہوں، ہر آدمی کی اپنی پسند ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی مغرب سے آئی ہے، اور مسلمانوں کے اندر آئی ہے تصوف کے بہانے سے۔ مغرب کے اندر آپ جانتی ہیں، اگر نہیں جانتی تو کم از کم یہ بات آپ کے علم میں آ جانی چاہیے، کہ مغرب میں ڈاکٹرز میوزک کے ذریعے سے ہیلنگ تھرو میوزک، ہیلنگ تھرو میوزک، یہ تو ٹاپک ہے، یہ ٹائٹل ہے ایک ان کا، کہ میوزک کے ذریعے سے جب وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کے اندر دل کو اثر ہو سکتا ہے، تو اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جبکہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، تو وہ میوزک لگا دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سنواتے بھی ہیں۔ اور اگر کوئی مریض ہوش میں ہوتا ہے تو اس مریض کے بارے میں یہ ان کا ذہن ہے کہ اس کو سکون ملتا ہے اور وہ رسپانس اچھا کرتا ہے، تو میوزک کے ذریعے سے تو علاج بڑی دیر سے چل رہا ہے۔ یہ ویسٹ میں، مغرب میں یہ علاج جاری ہے، اور مشرق میں پہلی دفعہ پاکستان میں ماشاءاللہ آ گیا ہے، لاہور میں ہے، کوئی ظفر نامی کو ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کام کو شروع کیا ہے، جنرل ہاسپٹل ہے یا کوئی اور ہسپتال ہے، اس کے اندر یہ کام چل رہا ہے، اور یہ کافی دیر سے چل رہا ہے، اور سورہ الرحمن کے ذریعے سے۔ اب یاد رکھیں، کوئی بھی معاملہ ہو اس کے لیے مثالیں بڑی مل جاتی ہیں، واقعات بڑے مل جاتے ہیں، اگزامپلز مل جاتی ہیں، امثلہ آئیں گی، مثالیں آئیں گی۔ وہ ایک آدمی کہے گا مجھے یہ بیماری تھی، میں نے یہ کیا تو عمل ہوگا، میں نے یہ سورہ پڑھی، مجھے یہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، میں نے 7 دن پڑھا، میں نے 7 دن سنا، اور اس قسم کی باتیں بے شمار مل جائیں گی، لیکن اس کو معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معیار وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول دے دے لے لو، منع کر دے رک جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی آپ کے لیے ماڈل ہے، رہنما ہے، وہی ہادی ہیں، وہی مرشد ہیں، وہی آقا ہیں، وہی مولا ہیں۔
تو ہمیں پلٹ کے وہاں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ کی زندگی حیات مبارکہ میں ایسا کوئی طریقہ یا عمل ملتا ہے، علی الراس والعین، سونے پہ سہاگا ہے، دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اگر نہیں ملتا تو پھر وہ آپ کا امر سامنے آتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی مردود علی فاعلہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارا عمل نہیں ہے، جو ہمارا دین نہیں، جو میں نے نہیں دیا، جس عمل پر، جس عبادت پر، جس طریقے پر ہماری مہر موجود نہیں، اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا ہے، اس کو عبادت سمجھتے ہوئے، بندگی سمجھتے ہوئے، اور یہ علاج بندگی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کے ذریعے سے، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ عَلَىٰ فَاعِلِهِ، مردود یعنی هُوَ رَدٌّ یعنی مردود، مردود کا مطلب یہ ہے مردود علی فاعلہ، کرنے والے کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو وقتی طور پر ایسا علاج مل جاتا ہے تو قرآن پاک تو بھائی سارے کا سارا علاج ہے، کیوں نہیں قرآن پاک پڑھا جاتا؟ پورا قرآن پاک تھوڑا سا جو ہے اس کو یہ پانی میں ملانا ہے اور سننا ہے، اس کو پینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کا تعلق بدعات اور خرافات سے ہے۔ یعنی قرآن پاک تو تھا تدبر تفکر کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنا تھا، اس کے معانی کو دیکھ کے اس کے احکامات پر عمل کرنا تھا، اس کی نواہی سے رکنا تھا، لیکن بدنصیبی ہے کہ اس کو ہم نے دم درود کے لیے رکھ لیا ہے۔ اتنا ہی دم درود ہوگا جائز جتنا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ہے۔ بھئی اگر کہیں دلیل موجود ہے تو بتا دیجئے، نہیں موجود، لہٰذا آپ کے سوالوں کو پھر دوبارہ میں دوہرا کر جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حقوق العباد ہے؟ بالکل حقوق العباد نہیں ہے، ورنہ تو یہ آپ کو کوئی شے ہو سکتا ہے وہ شعر سنا دیں کہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دیں، ٹھا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ویکھیو کسی دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہی۔ یہ وحدت الوجود والے، ہمہ اوست والے، پینتھیزم والے، کہ ہر چیز کے اندر خدا موجود ہے، پھر وہ آپ کو اس طرف لے جائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ آپ نے حدیث پر عمل کیا ہے، آپ نے برائی کو روکا ہے، بڑا اچھا کیا ہے۔ قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے معذرت کرتی پھریں، اس کا تعلق صرف حقوق العباد سے نہیں، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے راضی کر لیا ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور جتنا ممکن ہو لوگوں کو روکیے گا کہ یہ ایک نئی بدعت شروع ہوئی ہے، یہ نیا کام شروع ہوا ہے علاج کرنے کے لیے، تو گویا وہ جو ہیلنگ تھرو میوزک تھا، اور یہ ہیلنگ تھرو قرآن کر رہے ہیں، اور قرآن کے ساتھ بھی کیسا سلوک کر رہے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ہمارے ائمہ سے، نہ محدثین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے تو بھائی اس کا ریفرنس دیجئے تاکہ اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کیا ہوا؟ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی۔ دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کر کہ قرآن پاک کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، تو اس انداز سے لوگوں کو صرف اس طرف لگانا ہے مقصود۔ اصل کام کیا ہے قرآن پاک؟ شفاء للناس، موعظہ۔ فرمایا یہ جو ہے اے لوگو، تمہاری طرف ایک بہترین چیز اتاری گئی ہے، جس کے اندر شفا بھی ہے، جس کے اندر ہدایت بھی ہے، جس کے اندر نور بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ انداز، نماز فرض ہے نا، اپنی مرضی سے اپنے انداز سے نہیں پڑھ سکتے، اسی انداز سے پڑھیں گے جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو وہ میری بہن اپنے آپ کو مطمئن کر لے جس نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کی ہے، آپ نے جہاد کیا ہے، آپ نے بہترین عمل کیا ہے، جیسے اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر کیا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ آپ اس پریشان نہ ہوں کہ وہ اس نے مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ فرض ہے، یہی حکم دیا گیا تھا کہ میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام پہنچا دینا تھا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ کوئی افریقہ سے آ کر جنت کا وارث بن جاتا ہے بلال حبشی، اور کوئی ہمسایہ، رشتہ دار، سکا چچا اپنی نسل سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جس کے بارے میں گزٹ ہو جاتی ہے، یہ چیز قرآن پاک میں ثبت ہو جاتی ہے اور ہو گئی ہے، اور قیامت تک پڑھی جائے گی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو میری بہن، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوالات کا جواب مل گیا ہوگا۔ نہ یہ عمل جائز نہیں، یہ عمل بدعت ہے۔ یہ ویسٹ سے اس کے مقابلے کے لیے کسی نے، ہو سکتا ہے اس کی نیت، اگر نیت کسی کی صاف بھی ہو، تب بھی عمل اگر غلط ہے تو سد ذرائع کے لحاظ سے
وہ عمل جو بدعت کی طرف لے جائے، جو شرک کی طرف لے جائے، جو گمراہی کی طرف لے جائے، جو نافرمانی کی طرف لے جائے، اس کا ہر ذریعہ، ہر راستہ، ہر طریقہ بند کرنا ہی حکم ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں سد الذرائع کہتے ہیں۔ برائی کی طرف جانے سے پہلے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ برائی تک نہ پہنچے۔ زنا بہت دور کی بات ہے، لیکن اس لیے فرمایا کہ جتنے راستے ہیں وہاں پر اختلاط مرد و زن، آنکھوں کا اونچا نیچے کرنا، پردہ کرنا، اور سادگی کے ساتھ گفتگو کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ موضوع بھی بہت لمبا ہے، اور میں نے تفصیل سے اس لیے جواب دیا ہے کہ شاید کسی میرے بھائی اور بہن کے دل میں یہ بات اثر کر جائے، اور میں اور آپ سب قرآن پاک کی ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حفظ جان بناتے ہوئے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، میں آپ کو ساتھ ملا کر دعا کرتا ہوں، یا اللہ جب ہم دنیا سے جائیں ایمان کی حالت سے جائیں، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے یا اللہ اسلام کی اس نعمت سے ہمیں مالا مال فرماتا رہو، اور قیامت کے دن ہمارا حشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرہ میں ہو، اور ہمارا داخلہ بھی آپ کے ساتھ ہو، اور جنت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں آپ کا پڑوس عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔